الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ و مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فرضیت اور روزوں کے متعلق کچھ چند اہم چیزیں سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج بیسک جو بات ہوگی وہ روزے کے فرض ہونے کے بارے میں ہوگی کہ روزہ فرض آخر کیوں کیا گیا۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی حاصل کر سکو، تم متقی ہو سکو۔ اس آیت مقدسہ کی سمجھ ہمیں اس وقت آئے گی جب ہم روزوں کے پس منظر کو دیکھیں گے، یعنی کس بنا پر اور کس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کو عالمی انسانیت پر فرض کیا۔ یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ روزے جہاں ہم پر فرض ہیں ویسے ہی ہم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، لیکن پہلے لوگوں پر فرض کب ہوئے یہ جاننا اس بات کو سمجھنے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص حاکم وقت تھا۔ اب وہ حاکم وقت بھی تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بھی تھا۔ تو احباب ذی وقار، ان کے دور حکمرانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین کے کچھ علاقے پر، کچھ حصے پر قحط کی کیفیت بڑھ گئی، خوراک ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے حکم یہ دیا کہ آپ کے کچھ بھائی اس وقت خوراک کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں، آپ یہ عمل کیجئے کہ اپنے کھانے میں سے ایک وقت کا کھانا ان کو دے دیجئے اور ایک وقت کا کھانا خود کھا لیجئے۔ چنانچہ قوم نے اس بات کو فالو کیا، اس بات کو اپنایا، ایک وقت کا کھانا خود شروع کر دیا اور دوسرے وقت کا کھانا اپنے بھوکے بھائیوں کو دینا شروع کر دیا۔ مالک لم یزل کو یہ عادت اتنی آسان لگی کہ اس نے اس عادت کو عبادت کا درجہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حصے کا کھانا دوسروں کو دینے کا اتنا پیارا اجر عطا فرمایا کہ ان کے اس عمل کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے، اپنے پورے جہاں کے ماننے والے بندوں کے لیے عبادت بنا دی۔ تو روزے کا جو بیسک کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حصے کا کسی کو دے دینا، یہ روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے تقوی حاصل کر سکو، تمہارے اندر تقوی آ سکے۔ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم بھوکے رہ کر بھوکے لوگوں کی بھوک کا احساس کرو کہ وہ بھوکے رہ کر کس اذیت سے گزرتے ہیں، کس تکلیف سے گزرتے ہیں، تمہیں اس بات کا احساس ہو سکے۔ اب جب تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں تقوی اختیار دے دے گا، تقوی تمہاری جھولیوں میں ڈال دے گا۔ اور تقوی کا مل جانا کتنی بڑی بات ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا میری جو کتاب قرآن حکیم ہے یہ شک سے پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا، قرآن سے شفا بھی میسر نہیں آ رہی۔ تو آباب اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تم پہلے اپنے اندر تقوی کو داخل کرو، پہلے تم متقی بن جاؤ، پھر تمہیں قرآن ہدایت بھی دے گا، پھر قرآن تمہیں شفا بھی دے گا۔ اور تقوی کا آپ نے سنا کہ تقوی تب ہی نصیب ہوگا جب ہم دوسروں کی بھوک کا احساس کریں گے، جب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ دوسرے انسان بھوکے رہ کر کس طرح وقت گزارتے ہیں، کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ احباب ذی وقار، روزے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ سیر حاصل سحری کریں اور پھر بعد میں سیر ہو کے افطاری کریں اور بندگان خدا
خدا کا دھیان نہ رکھیں. خدا کو تمہاری بھوک سے غرض نہیں ہے, خدا کو تمہارے احساس سے غرض ہے جو تمہارے دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ ایک بھوکے انسان پر کیا گزرتی ہے. اپنے اندر اس احساس کو پیدا کیجئے اور ضرورت مندوں کی مدد کیجئے, بغیر کسی مسلک کو دیکھے ہوئے, بغیر کسی مذہب کو دیکھے ہوئے انسانوں کی خدمت کیجئے, انسانوں سے محبت کیجئے. اس ضمن میں ایک بہت ہی پیاری حدیث رسول میرے ذہن میں آتی ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تھی, آقا نعمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ ہے, حضور تشریف فرما ہے, اور گلی کے اندر ایک بچہ رو رہا تھا. وہ بچہ مذہباً ہندو تھا, کافر تھا. اب اس بچے کو جب روتے ہوئے دیکھا تو صحابی رسول نے دریافت کیا کہ بچے تو کیوں روتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میری والدہ کے کپڑے, میری والدہ کا لباس پھٹ چکا ہے. اب پھٹے ہوئے لباس سے میں اپنی والدہ کو تک نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, میں لباس خریدنے کا بھی استطاعت نہیں رکھتا, اب کیا کروں؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ کیا تو نے آقا نعمت مدنی جانا عرب کے تاجدار سے رابطہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو ان کے ماننے والا نہیں ہوں. تو صحابی رسول نے کہا تو انہیں نہیں مانتا, لیکن وہ تو ہر کسی کو مانتے ہیں نا, جا ان کے دروازے پہ جا, جا ان کی دہلیز پہ جا اور ان کی دہلیز پہ جا کے مانگ, تجھے وہ ضرور عطا کریں گے. اس بچے نے ایک کام کیا, اپنی ماں کے پاس پہنچا اور جا کے کہا ہے ماں اگر تو اجازت دے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر لباس کا مطالبہ نہ کروں. تو اس نے کہا بیٹا نہ جانا, وہ لباس تو ضرور دے گا لیکن تمہارا ایمان تم سے لے لے گا. وہ تو خدا کی بات کرنے والا ہے, ہم بتوں کے ماننے والے ہیں, اس سے سوال نہ کرنا. تو بیٹے نے کیا خوبصورت بات کہی, اس نے کہا ماں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تیری بات مانوں گا, میں تیری بات کا اقرار کروں گا, وہاں جا کر میں ان سے پہلے جا کر یہ بات کروں گا کہ لباس دینا ہے تو دو, میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. چنانچہ اس نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہی عمل کیا اور حضور سے کہا کہ میں آپ کا کلمہ تو نہیں پڑھوں گا, اگر مجھے لباس دینا ہے تو دے دیجئے ورنہ مت دیجئے. میرے حضور کی آنکھوں سے آنسو چھپکے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا تجھے یہ کس نے کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقط کلمے پڑھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے نیا جوڑا جناب فاطمہ سے طلب فرمایا اور اس بچے کو دے دیا اور کہا بیٹا میں دکھی انسانیت کی مدد کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں. اس حدیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے کسی مسلک کو نہیں دیکھا, کسی مذہب کو بھی نہیں دیکھا اور دکھی انسانیت کی خدمت کی. ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اس مشکل وقت کے اندر, رمضان کے اندر غریبوں کا زیادہ سے زیادہ احساس کریں اور اسی احساس کے اندر ہی خدا کی رضا مخفی ہے. حضرت اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. والسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.